ارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے عورت کی شرمگاہ کو کب اور کیوں پیدا فرمایا، اور کون کون سے جسم کے حصے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بطور امانت عطا فرمائے ہیں، اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت حوا کیوں کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو کب اور کیوں پیدا فرمایا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو تمام انسانوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا۔ حضرت حوا علیہ السلام دنیا کی وہ پہلی عورت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسری انسانی اور بشری مخلوق ہیں، اور کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام سے آگے بشری مخلوق چلے، اسی وجہ سے انہیں تمام انسانوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکیں۔ ناظرین، اس آیہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت جیسی حسین و مخلوق کو آدم اور ان کے بیٹوں کی تصنیع کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان عورت کی قرب سے سکون حاصل کر سکے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کچھ اکیلا پن محسوس کر رہے تھے، کیونکہ جنت کے اندر آپ کے علاوہ اور کوئی مخلوق موجود نہ تھی۔ فرشتے موجود تھے جو کہ نورانی مخلوق تھے۔ ناظرین محترم، پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنے پاس حسین و جمیل عورت کو پایا تو حضرت حوا علیہ السلام سے پوچھا، تم کون ہو اور تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اور کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصنیع کے لیے پیدا فرمایا، پھر آپ کے دل کے اندر ان کی حسین و جمیل کو دیکھ کر قربت ہونے چھونے کی خواہش پیدا ہوئی، جس پر آپ علیہ السلام ان کی طرف آگے بڑھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ پہلے اس کو نکاح کا پیغام دو اور نکاح کرو، پھر اس کے ساتھ قریب ہو کر ان کو چھو سکتے ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، یا اللہ، میں ان کے ساتھ نکاح کیسے کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو ان سے نکاح کرنے کے لیے میرے پیارے حبیب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کا واحد نکاح تھا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں نے شرکت فرمائی۔ جب نکاح ہو چکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے کہا، آپ میری طرف چل کر آتی ہیں یا پھر میں آپ کی طرف چل کر آؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ میری طرف چل کر آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے عورت کی طرف چل کر جاتے ہیں، اور اگر حضرت آدم علیہ السلام خود چل کر نہ جاتے تو ہمیشہ عورت چل کر مرد کے پاس آیا کرتی۔ اسی سبب سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے تمام مردوں کے اندر ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح عورت کے قریب ہونے اور اسے چھونے اور اس کے قرب سے لذت پانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ نکاح کے بغیر حرام ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا، اور اسی کے ساتھ تنہائی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ چیز انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دی ہے تو اس بات کو مان لو، لیکن اگر تمہیں یہ کہے کہ کسی انسان نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا ہے تو اس کا یقین نہ کرو، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی فطرت سے کبھی بھی بدل نہیں سکتا۔ پیارے دوستو، امام جلال الدین نے اپنی کتاب فن و نکاح میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بے شک شرمگاہ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور اسی طرح مرد میں، لیکن عورت کو خاص اسی وجہ سے کیا گیا کہ جب عورت کی شرمگاہ اور عورت اچھی نیک اور پارسا ہوگی تو اس کا گھر بھی اچھا ہوگا اور زیادہ قائم رہے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انسان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میری تیرے پاس امانت ہے، لہٰذا اپنی اس شرمگاہ کا استعمال ایسی جگہ پر کبھی نہ کرنا جہاں اس کا استعمال کرنا حرام ہو۔ ناظرین محترم، بعض شرمگاہ امانت ہے اور کان بھی امانت ہے اور آنکھیں بھی امانت ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور پھر جب انسان کی تخلیق مکمل ہوئی تو اس نے ارشاد فرمایا کہ اس کو حلال جگہ پر ہی ڈالنا، اور ابن ساکن نے روایت کو بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد ان کی زوجہ حوا کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف ایک فرشتے کو بھیج دیا اور ان سے کہا کہ جاؤ، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کا طریقہ بھی سکھایا اور انہیں ہم بستری کرنے کا حکم دیا۔
پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے اسی طریقے کے مطابق ہم بستری کی تو حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے شوہر آدم، یہ کام تو بہت اچھا ہے اور میرے ساتھ یہ کام اور زیادہ کرو۔ پیارے دوستو، اس روایت کے بارے میں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ حدیث بالکل باطل ہے۔ ناظرین محترم، ان تمام تر روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر سب سے پہلے اس شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور اس کی وجہ سے یہ تھی کہ کیونکہ اس کے ذریعے ہی آگے نسل انسانی چلنی تھی، اور اسی اسباب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعضاء کو اپنی امانت قرار دیا۔ ناظرین محترم، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ایک دن فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام سے بطور امتحان یہ سوال کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ انسان سے پیدا فرمایا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو کہ امانت دار نہ ہو، یعنی امانت کی حفاظت نہ کرنے والا ہو۔ لہٰذا تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں، کانوں اور شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں اور ان کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کردہ کاموں کے اندر ہی استعمال کریں، ورنہ ایسے لوگوں کا کوئی ایمان نہ ہوگا جو کہ ان کو حرام کاموں کے اندر استعمال کریں گے، اور کہیں ان چیزوں کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرنے ایمان سے محرومی کا سبب نہ بن جائے، اور ایمان سے محرومی ہی جہنم کا سبب بنے گی۔ ناظرین محترم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہ جس دن عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، کہ جس دن کسی حسین و جمیل عورت نے زنا کی دعوت دی تو اس نے کہہ دیا کہ میں تمام جہانوں کے پالنے والے رب سے ڈرتا ہوں کہ میں زناکاری کر کے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور جس پر مجھے سزا دی جائے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی نگاہوں، کانوں اور شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کی زنا جیسی لعنت سے حفاظت فرمائے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اسلامک ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔